جادوئی سوئی۔ کسی ملک میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ وہ مختلف علاقوں میں جاتا اور اپنے جادو کے کمالات لوگوں کو دکھایا کرتا تھا۔ جادوگر کے جادو دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے اور سوچنے لگتے کہ آخر یہ اس نے کیسے کیا۔ جادوگر کے پاس بے شمار جادوئی چیزیں تھیں۔ ان بے شمار جادوئی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک جادوئی سوئی بھی تھی۔ مگر آخر وہ جادوئی سوئی کام کیا کرتی تھی؟ جادوئی سوئی جادوگر کے حکم ملنے پر چند ہی لمحوں میں کچھ بھی سی لیا کرتی تھی۔ سوئی کو کام سے روکنے کا ایک منتر بھی تھا جو صرف جادوگر کو ہی پتا تھا اور وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا تھا۔ جادوگر کے گھر کے پاس ایک شرارتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام فراز تھا۔ فراز پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا بلکہ کھیل کود میں اپنا سارا وقت ضائع کرتا رہتا تھا۔ ایک دن فراز کو شرارت سوچی اور وہ جادوگر کے گھر آ گیا۔ اس نے جادوگر سے کہا، کیا تم پلیز مجھے اپنی جادوئی سوئی دے سکتے ہو؟ میں تمہیں ابھی واپس کر دوں گا۔ وہ دراصل مجھے گھر میں کچھ پردے سینے ہیں۔ فراز کی بات سن کر جادوگر نے کہا، میں ایسے بچوں کی مدد نہیں کرتا جو پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتے ہوں اور ہمیشہ جھوٹ بولتے ہوں، اس لیے میں تم کو جادوئی سوئی ہرگز نہیں دوں گا۔ فراز جادوگر کی بات سن کر افسردہ ہو گیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اپنے گھر میں جا کر فراز جادوئی سوئی حاصل کرنے کے طریقے سوچنے لگا۔ یار ایسا کیا کروں کہ مجھے وہ جادوئی سوئی مل جائے۔ سوچتے سوچتے اسے جادوئی سوئی چرانے کی ایک ترکیب سوجی۔ ہاں یہ بالکل صحیح آئیڈیا ہے، اب بس مجھے رات ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ چپکے سے جادوگر کے گھر میں داخل ہوا۔ جادوگر اس وقت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ فراز نے چپکے سے میز پر سے جادوئی سوئی اٹھائی اور جلدی سے اپنے گھر آ گیا۔ گھر واپس آ کر فراز جادوئی سوئی کے کرتب دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے جادوئی سوئی کو حکم دیا، اس کمرے کے تمام پردے سی دو۔ پھر کیا تھا، جادوئی سوئی حکم ملتے ہی پردے سینے لگی۔ کچھ دیر کے بعد فراز کو جادوئی سوئی کے کرتب دیکھتے دیکھتے نیند آنے لگی۔ اب وہ جادوئی سوئی کو روکنا چاہتا تھا مگر اسے تو جادوئی سوئی روکنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ رک جاؤ سوئی، سوئی رک جاؤ، کام بند کرو، رک جاؤ۔ فراز نے جادوئی سوئی کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر سوئی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سوئی نے کمرے میں موجود تمام پردے، قالین اور کمبل سی دیے۔ فراز جادوئی سوئی کے انوکھے کرتب دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی سے ایک پردہ لپیٹ کر چھپ گیا۔ جادوئی سوئی اب فراز کی جانب بڑھی اور اسے پردے میں ہی سی دیا۔ فراز زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ مجھے، بچاؤ، کوئی سوئی کو روکو، مجھے بچاؤ۔ کمرے میں فراز کا شور سن کر سب گھر والے بھاگے بھاگے آئے تو انہیں جادوئی سوئی کے کرتب کا علم ہوا۔ وہ جلدی سے جا کر جادوگر کو بلا لائے۔ جادوگر نے جلدی سے جادوئی سوئی کو رکنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی جادوئی سوئی فوراً رک گئی اور جادوگر کے پاس آ گئی۔ جادوگر نے پھر فراز کو پردے سے باہر نکالا اور اسے خبردار کیا کہ وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا اور پڑھائی پر پوری توجہ دے گا۔ فراز کو اپنی شرارت کی سزا مل چکی تھی۔ اس نے جادوگر سے معافی مانگی اور ہمیشہ دل لگا کر پڑھنے کا وعدہ کر لیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، بائے بائے۔